2 जनवरी 2026 آج مجھے یاد آیا کہ مسلمانوں کی 700 سالہ تاریخ آج کے دن ختم ہو رہی تھی۔ 2 جنوری 1492 یہ کوئی عام تاریخ نہیں تھی۔ ابو عبداللہ جو اندلس کے آخری مسلمان بادشاہ تھے، غرناطہ اور الحمرا کی چابیاں فریڈنس اور ایزابیلا کے ہاتھ میں دے رہے تھے، وہ آج کا دن تھا۔ یہ چابیاں صرف لوہے کی چابیاں نہیں کہلاتی تھیں، یہ مسجدوں کی اذانوں، مدرسوں کی روشنی، عدالتوں کے انصاف، بازاروں کی رونق اور علم کے وقار کی چابیاں کہلاتی تھیں۔ وہ آج کا دن تھا۔ آج بھی غرناطہ میں ہر سال 2 جنوری کو فتح غرناطہ کا جشن منایا جاتا ہے، گھنٹیاں بجتی ہیں، جھنڈا لہرایا جاتا ہے اور ایک قوم اپنی فتح کا جشن مناتی ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی شکست تھی، انجام تھا، اور ایک زوردار وارننگ بھی تھی کہ جب قومیں غافل ہو جاتی ہیں تو ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، جب مسلمان اسپین میں داخل ہوئے تھے تو ان کا لشکر کتنا تھا؟ تقریباً 12,000 کے قریب تھا، طارق بن زیاد کی قیادت میں۔ اور 700 سال بعد جب غرناطہ گرا، صرف ایک شہر کا نا لشکر نہیں بلکہ اس شہر کی آبادی مسلمانوں کی تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ یعنی تعداد کم تھی تو ہم جیت گئے تھے، اور تعداد زیادہ تھی تو ہم ہار گئے تھے۔ تو پھر سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کم تھے یا زیادہ تھے، سوال یہ ہے کہ ہم اندر سے کتنے ٹوٹ چکے تھے۔ 2 جنوری کو جو کچھ بھی ہوا وہ صرف ایک بادشاہ کا ہتھیار ڈالنا نہیں تھا، وہ دلوں کا ہتھیار ڈالنا تھا۔ اصل میں وہ اتحاد کا مر جانا تھا، وہ آپس کی لڑائیاں تھیں، تخت کی سازشیں تھیں، فرقوں کی نفرتوں کا نتیجہ تھا۔ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہار صرف میدان جنگ میں ہوتی ہے تو ہم نے صحیح طرح سے تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ پھر قومیں پہلے اپنے اخلاق میں ہارتی ہیں، پھر اپنے کردار میں ہارتی ہیں، پھر انصاف میں ہارتی ہیں، علم میں ہارتی ہیں، اور پھر کہیں جا کے دیواریں گرتی ہیں، پھر کہیں جا کے شہر اور ملک گرتے ہیں۔ 2 جنوری مسلمانوں کے لیے نا ایک بھیانک سبق تھا کہ جب قومیں اپنے اندر غدار پال لیتی ہیں، دماغ بند کر لیتی ہیں، علم سے دور ہو جاتی ہیں، انصاف کو دفن کر دیتی ہیں، تو پھر دشمن کو تلوار کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، قوم خود ہی اپنے آپ کو گرا لیتی ہے۔ اور وہی ہوا۔ اور آج کے دن کی سب سے جو تلخ بات ہے نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ غرناطہ کی گلیوں میں مسلمان تھے، گھر تھے، خاندان تھے، بچے تھے، مسجدیں تھیں، مگر حکومت ختم ہو گئی تو تحفظ ختم ہو گیا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ وعدے کیے گئے، معاہدے ہوئے، اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سب کچھ چھنتا چلا گیا۔ یہی تو شکست کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ تمہیں صرف زمین سے نہیں نکالا جاتا ہے، تمہیں اپنی شناخت سے بھی نکال دیا جاتا ہے، آپ اپنی شناخت بھی کھو دیتے ہیں۔ 2 جنوری کیا یہ دن صرف اسپین کا جشن ہے، یا پھر مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے، ایک زخم اور ایک آئینہ ہے؟ کیونکہ جب وہ آج اپنی گھنٹیاں بجا رہے ہیں نا، تو ہمیں اپنے اندر بھی ایک گھنٹی سنائی دینی چاہیے ہے۔ کیا ہم بھی کہیں اپنے گھروں، اپنے شہروں، اپنی عزت، اپنے مستقبل کی چابیاں آہستہ آہستہ کسی اور کے ہاتھوں میں تو نہیں دے رہے؟ کیا ہم بھی اپنے اندر سے تو ختم نہیں ہو رہے؟ کیا ہم بھی اپنے فیصلے جذبات سے، انا سے، فرقہ بندی سے تو نہیں کر رہے؟ دیکھیں، یہ جو 2 جنوری ہے نا، یہ تاریخ کی وہ تاریخ ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قومیں باہر سے نہیں گرتی ہیں، اندر سے گرتی ہیں۔ جملہ سنیں، تاریخ کی وہ تاریخ۔ اور جب اندر سے گر جائیں تو پھر الحمرا بھی نہیں بچتا، غرناطہ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اگر کوئی شہر یا کوئی ملک بظاہر بچ بھی جائے نا، تو اس میں رہنے والے لوگ وہ کم از کم نہیں بچتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔